ہوا کو بچا رہا ہے، زلف اپنی لہرا رہا ہے، ہوا کو بچا رہا ہے، زلف اپنی لہرا رہا ہے، سواری مدینہ سے چل پڑی ہے، سواری مدینہ سے چل پڑی ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں، حضور تشریف لا رہے ہیں، وہ آئے آجے ہو گے ابھی آئے گے، وہ آئے آجے ہو گے ابھی آئے گے، یہی سوچ کے ہم نے ونحن الشاكرين والشاكرين والزاكرين والحمد لله رب العالمين وصيام فقط سروسا مدد بلايي مدد قماري مدد بغرنا بنا تشكي سعفا وشكستارا تشكي محمد وجايا اسماني مدد دنيا مدد تشري مدد دنيا مدد تشري مدد دنيا مدد تشري کروتے رجا کے جاگا اسیر جاگا جہاں ہوگا جہاں سبھی دہی جی مرا کروتیا کرو رو جہاں دہی بلا ڈولا کمانا وشفت جاگی جمانی اصدت شفیعو صالحی صلو علیہ وآلہ حضرات قدرت انتہائی قدس و محمد قصاق مصطفیٰ جاجر رحمت و عالم ایمان و مدارا جناب حقیق مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حدیت التدر مقام شرع اللہ وزفرق اللہ وصفی اللہ سجد حضرت مولانا شیخ صاحب تشریف فرما ہے، ہم کو کیا سنتی ہے اور اونچی آواز میں والی فخریت پڑھتے ہیں، مجھ سے پیش کرتا اپنے خصوصا کی لفظ پہنچے چڑھانا سباب کیا ہے، ایک جملے ہوتی چڑھ رہے تھے، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ہارون ہوتا کا سرزمین پر نہیں بیٹھے تھے بلکہ مدینہ تشریف لے گئے ہیں۔ حضرت اس طرح سے صدا فرما رہے تھے مگر آپ حضرت خاموشی کے ساتھ بیٹھ رہے تھے، ایسا نہ ہو بلکہ آپ اپنی بیداری کا ثبوت دیکھیے، ادھر ادھر نہ دیکھیے، یہاں مفتی صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، آپ انہیں دیکھیے، جب تک آپ ان کو دیکھتے رہیں گے آپ کے بابا آباد بننے کے لکھا جائے گا۔ نبی فرماتا ہے من زار عالما فقد آزارنی، جس نے کسی عالم کو دیکھا گویا کہ اس نے مجھے دیکھ لیا۔ اب ذرا سوچے تو صحیح کہ ہر مصطفیٰ کو دیکھ سکتے ہیں، اس قابل ہے کہ ہر مصطفیٰ کو دیکھ سکے، صبح سے لے کر شام تک گناہ کرتے ہیں، کیا ہر مصطفیٰ کو دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں ہوتا ہے، ہم نہیں دیکھ سکتے۔ اگر کیا بات ہے مصطفیٰ کہ تو تیرے عالم کو دیکھو، تو میرے عالم کو دیکھو گے گویا کہ مجھے دیکھ لیے ہو۔ اور ذرا سوچو تو صحیح، آپ نے سنے ہیں، آپ سے مسافر پوچھئے، آپ چاہتے ہیں کہ کوئی مصطفیٰ سے مسافر کرے، آپ اتصال سے مسافر پوچھئے، یہاں مشرق اور علماء ہے، کوئی ادھر گئے ہیں، یہاں تشریف لائے ہیں، آپ سے مسافر پوچھئے، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں من مسافر عالما فقد آزارنی، جس نے کسی عالم سے مسافر کیا گویا کہ اس نے مجھ سے مسافر کر دیا۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں من جالس عالما فقد آزارنی، جس نے کسی عالم کے مجلس میں بیٹھ گیا گویا کہ اس نے میرے مجلس میں بیٹھ گیا۔ اب جس نے دیر دیکھے ہر تشریف پاتا ہے اور کے پیچھے بیٹھے ہیں، اب جس نے دیر کے ہر تشریف پاتا ہے آج وہ اب سنیں گے، اپنے ماتھے کے آنکھوں سے دیکھیں گے اور کے مجلس میں اب بیٹھے ہیں۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں ومن جالسنی اجلسہ اللہ جوہر پریا پھر جوہر پریا میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جس نے میرے محفل میں بیٹھ گیا وہ اسے قیامت کا سوال ورنہ اسے جنت میں بیٹھے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مفاد اعلی حضرت، نعرہ تکبیر۔
سے ہی ثواب پہنچا جاتے ہیں مگر اگر آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر ادھر بتا رہے ہیں بس چھوٹے لوگ آپ اسٹیج پہ مجھے بیمار سن رہے ہوں گے جب تک آپ سن رہے ہیں جب ہی سن رہے ہوں گے اس کتاب کا سمور کے ساتھ بیٹھیے شاید ہوا کو سب بتا رہا ہے ہوا کو سب بتا رہا ہے زلزل اپنی لہرا رہے ہیں ہوا کو سب بتا رہا ہے زلزل اپنی لہرا رہے ہیں سواری مدینہ سے چل پڑی سواری مدینہ سے چل پڑی حضور تشریف لا رہے ہیں حضور تشریف لا رہے ہیں وہ آئے آتے ہو گے ابھی آئے وہ آئے آتے ہو گے ابھی آئے یہ سوچ کے ہم نے جو
دے دیا جائے مگر کیا کرتے ہیں ٹائم پر ٹائم دے دیتے ہیں نہیں ذرا سوچو تو صحیح اللہ اے ابراہیم کیا چاہیے چھوٹا ہونے دیا جائے گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم عرض کرتے اللہ وہ بڑھانے والا ہے اے نبی پتی جس محمود کا پیدا کرنے سنایا اے میرے اللہ میں شہیدہ چیزوں کہ وہ میرا محمود میرے بیٹے کی اولاد میں پیدا ہے اللہ فرمانا اے ابراہیم تو ایک بول ہے جو چاہا تمہیں دے دیا گیا تیرے بیٹے کی پیدا تیرے بیٹے کی نظر میں میرا محمود ہے تمہیں ہوگا عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے یہ حضرت ابراہیم فرمایا یا صدا تمہیں دیا جو چھوٹا تو آتے
سرکار آتے ہیں تشریف فرما ہے محبت رسول ہو اگر سر سجدے میں ہو جائے تو پھر بیٹا کوئی آوارہ پیدا نہیں ہوگا پھر غلام خاص پیدا ہو جائے گا غلام خواجہ پیدا ہو جائے گا غلام رضا پیدا ہو جائے گا اور یہی رہے گا خاک ہو جائے ابو جل کا مگر حق و رضا تم میں جب تک دم ہے ذکر کا سنا میں سبحان آپ چاہو اگر آپ کا جسے فاطمہ تو حضرت فاطمہ کی کردار کو سینے میں بیٹھا لو ادھر ادھر نہ کرو سر پر دوپٹہ ہو جب گھر سے باہر نکلے اپنے سے بڑے ہونا اب دشمن ان سے دور ہٹ جائے اب تو یہ کہا جائے کہ اب بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلے محفل میں جب تک آئے گا پردے کے ساتھ آ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظمتیں بڑھائی ہے میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں آپ کی شان حبیب فرماتے ہیں جب لڑکیاں ماں بن جاتی ہے ان کے قدم کے نیچے جب جب کو رکھ دیا جاتا ہے تو کتنی بڑی آپ کی فضیلت ہے تو بڑی شان والے مصطفیٰ آپ اللہ کے خوب سے جب اس دنیا میں تشریف لائے گا اور جن نے بھی دیکھا حضرت نبی کو تو پکار اٹھے حضرت حسان بن ثابت کیا کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدْ خُلِقْتَ وَبَرَّأَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ حضرت حسان بن ثابت کیا کہتے ہیں یہ حضرات بن ثابت کون ہے معلوم ہے نا جو وحی ناطقہ ہے جو میرے مصطفیٰ کے سامنے بیٹھے ہیں کھڑے ہو کر کے میرے مصطفیٰ سامنے ہے میرے نبی کے چہرے انور کو دیکھ کر کے حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدْ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ یا رسول اللہ میری آنکھ میں آپ جیسا حسین و جمیل دیکھا ہی نہیں گویا کہ کسی ماں نے آپ جیسا حسین پیدا ہی نہیں کیا خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ یا رسول اللہ آپ تمام عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں گویا کہ آپ جیسا پیدا ہونا چاہ رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسا ہی پیدا کیا یا حضرت حسان بن ثابت میرے مصطفیٰ کے چہرے انور کو دیکھ کر فرما رہے ہیں اور یہی نہیں حضرت ابو ہریرہ کیا فرماتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأن الشمس تجری فی وجهه حضرت ابو ہریرہ فرماتے
فرماتے ہیں یا رسول اللہ جب کہ میں آپ کو دیکھتا ہوں تو میرے نزدیک آپ سے زیادہ حسین و جمیل کوئی نہیں لگتا یا رسول اللہ جب کہ میں آپ کو دیکھتا ہوں محسوس کیا ہوتا ہے کہ آپ کے چہرے کے پر سورج ڈھل رہا ہو ایسا محسوس ہوتا ہے اب یہی نہیں بلکہ حضرت ابو ہریرہ کیا فرما حضرت جابر کیا فرماتے ہیں کہ ایک رات جو چودھویں رات کی چاند جو آسمان پر چمک رہا تھا میں آسمان میں چاند دیکھ رہا تھا اور میری نگاہوں کے سامنے میرے مصطفیٰ صرف جملی جوڑا پہنے ہوئے تشریف فرما ہے کبھی میں میرے مصطفیٰ کو دیکھتا ہوں کبھی آسمان میں چاند کو دیکھتا ہوں چاند کی چاندنی کو دیکھتا ہوں کبھی میرے مصطفیٰ کے چہرے انور کو دیکھتا ہوں تو میرے نزدیک میرے مصطفیٰ چاند سے بھی زیادہ حسین لگے اب ذرا سوچے تو صحیح جنہوں نے میرے مصطفیٰ کو دیکھا کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین کوئی نہیں حضرت حسان کہتے یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین کوئی نہیں حضرت ابو ہریرہ کہتے یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین کوئی نہیں حضرت جابر کہتے یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین کوئی نہیں کبھی نہ روایت کو بریلی کے امام کہتے ہیں تو پکار اٹھے اے کلام الہی میں شمس الضحیٰ تیرے چہرے نورے فضا کی قسم قسم شب دار میں رات یہ تھا کہ حبیب کے زلفے خدا کی قسم تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا تیرے خلق کو حق نے جمیل کہا کوئی نجزہ ہوا نہ ولا شاہ تیرے خلق کو حق و حداد ہر ناس ہر میرے مصطفیٰ سب سے زیادہ حسین ہے میرے نبی کو جن لوگوں نے بھی دیکھا ان صحابہ نے دیکھا پکڑ کر کے کہا یا رسول اللہ آپ جیسے حسین کوئی نہیں اب اگر آپ سے کوئی سننا چاہتے ہیں نا اگر سننا چاہتے ہیں تو مچل کے کہہ دیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ دیجئے لبیک یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ میں حاضر ہوں ہمارا یقین ہے کہ جب بھی ہم محفل میں نام سجاتے ہیں جہاں مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں میرے مصطفیٰ وہاں تشریف لاتے ہیں اگر نبی یہاں تشریف لے آئے گا تو خوش نصیب ہو جائیں گے اور اگر میرے مصطفیٰ نے ہمیں دیکھ لیا اور کہہ دیا کہ میرا خدا میرے ذکر کو سننے کے لیے آیا ہے اور اگر میں کہہ دے کہ میرا غلام ہے تو پھر میرا اگر آپ سے کوئی کہہ دیتا کہ تم نے کہا کہ حضور سب سے زیادہ حسین ہے حضرت ابو بکر نے کہا حضور سب سے زیادہ حسین ہے ان صحابہ کہتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ سب سے زیادہ حسین ہے آج گلی گلی میں پھریں گے آپ کو کہنے والا ملے گا آج نگر نگر پھرنے والا مل جاتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ یہ سنی ہے یہ صحیح سنی صحیح عقیدہ یہ علماء ہے یہ ان کے ماننے والے لوگ ہیں یہ نسل کے اعلیٰ دعوت پر چلنے والے لوگ ہیں جو مصطفیٰ کو سب سے زیادہ حسین کہتا ہے کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ حضرت ابو بکر نے دنیا کے ہر کسی انسان کو دیکھا حضرت عثمان نے دنیا کے ہر کسی انسان کو دیکھا ہے اگر آپ سے کسی بچے سوال کرنا چاہتا تو اسے یہ کہہ دینا کہ سلام دلیل ہے ہمارے پاس میں تمہیں بتاتا ہوں جنہوں نے دنیا کے ہر کسی انسان کو دیکھا ہے چاہے وہ ہندوستان کا ہو چاہے وہ پاکستان کا ہو چاہے وہ افغانستان کا ہو چاہے وہ امریکہ کا ہو چاہے وہ افریقہ کا ہو چاہے وہ جاپان کا ہو چاہے وہ جرمنی کا ہو چاہے دنیا کے کسی بھی کونے سے ہو چاہے وہ حضرت آدم ہو چاہے وہ حضرت شیش ہو چاہے وہ حضرت سلیمان ہو چاہے وہ حضرت زکریا ہو چاہے وہ حضرت یحییٰ ہو چاہے وہ حضرت یوسف ہو چاہے حضرت یعقوب ہو چاہے حضرت ابراہیم ہو چاہے حضرت اسماعیل ہو چاہے حضرت اسحاق ہو چاہے حضرت موسیٰ ہو چاہے حضرت عیسیٰ ہو چاہے ان کی امتی ہو وہ ہر کسی ہر نبی کو دیکھے ہیں دنیا کے ہر انسان کو دیکھے ہیں انہیں پتا دینا ہمارے پاس خلیل بھی ہے آجا میں ان کی بارگاہ میں لے کر جا رہا ہوں کون ہے وہ سجدہ ملائکہ ہے کون ہے فرشتوں کے سردار ہے کون ہے حضرت جبریل ہے حضرت جبریل سے پوچھتے ہیں اے جبرائیل آپ ہی بتا دو کیا میرے مصطفیٰ سے زیادہ کسی کو حسین پایا آپ نے ہر نبی کو دیکھا دنیا کے ہر کسی انسان کو دیکھا تو حضرت جبریل جواب دیتے ہیں کن 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 اربا مشارقہ و مغاربہ فلما مثل محمد حضرت جبریل جواب دیتے ہیں
دیکھا کائنات کو گوشے گوشے میں دیکھا مگر مصطفیٰ سے زیادہ میں نے حسین کسی کو نہ پایا ان کی بولی میں بڑے نہیں کوئی وہاں بولے یہی بولے سجرہ والے جمالے جہاں کے والے سبھی جان والے تیرے بارے میں نہ پایا تجھے جانا جب بنایا تجھے آتا ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تھوڑی دیر سننا چاہیں گے تھوڑی دیر سننا چاہیں گے جی جی حضرت مگر آپ نے جو نقشہ لگایا جس خاموشی کے ساتھ آپ بیٹھے دل کہہ رہا تھا کہ کہہ اٹھو کہ یہ خاموش شادی ہمیں جیتے تھے کیا کہنا ہے سبحان اللہ اس دنیا میں جینا ہے تو پہلا بتا دو یہ عاشقہ کی بولی ہے جب بھی نبی کا غلام میدان میں اتر جاتا ہے دنیا کی جنگ جیت کر کے سبحان اللہ بات کو سبحان اللہ آپ کو بیدار کر بیٹھے میں آپ کے سامنے حاضر ہو گیا اگر تھوڑی دیر اور سننا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا دوں کہ ہم اپنی زندگی میں مصطفیٰ کے کردار کو اتار رہے ہیں میرے نبی نے جو فرمایا ہے اسے اگر ہم سکے سے لگا لیں گے نا اگر ہم اپنی زندگی میں اتار لیں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے بلکہ جب لحد میں چلے جائیں گے نا وہاں پر بھی کامیاب رہیں گے انشاءاللہ میدان محشر میں بھی کامیاب رہیں گے ویسے سبحان اللہ رب العزت فرماتا ہے فلا ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم تمہارے رب کی قسم ایماندار نہیں ہو سکتے وہ ایماندار نہیں ہو سکتے سب کا تمہارے فیصلے کو دلو جان سے تسلیم نہ کرنے میرے مصطفیٰ نے جو فرما دیا ہے اگر آپ اسے سینے سے لگا لیتے ہیں میرے نبی نے جو بتا دیا ہے اگر اس پر ہم کھڑا ہو جاتے ہیں تو پھر ہم سچے مسلمان ہیں ہم ایماندار ہیں ہم قابل مومن ہیں میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں تم نمازیں پڑھو کیا نمازیں پڑھی ہے نہیں ماں نے آپ کے خوف سے سنے آج یہاں حاضر ہوئے ہیں نا یہاں جو وقت آپ نے دیا ہے یہاں سے آپ پیغام لے کر جاؤ میرے مصطفیٰ کی یہ پیدائش 1500 سالہ ہے یہاں سے جو پیغام لے کر جاؤ اس محفل سے دل میں یہ بیٹھا کر کے لے کے جاؤ انشاءاللہ کل سے 5 وقت کی نماز پڑھوں گا اور پڑھوں گی انشاءاللہ آپ کا یہاں پر آنا کامیاب ہو جائے گا اور نوجوان کمیٹی نے اور ہمارے بزرگوں نے جو جن کی وعدہ کر کے اور جن کے پیسے دے کر کے یہ جو پیسے سجائے ہیں ان کا بھی سجانا کامیاب ہو جائے گا یہ علماء ٹائم دے کر کے جو بیان کر کے آپ تک پہنچا رہے ہیں ان کا بولنا بھی کامیاب ہو جائے گا ہمارا آنا بھی کامیاب سب کا بولنا بھی کامیاب اور جب سب کامیاب ہو جائیں گے تو جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیاب لوگوں کے لیے سبحان اللہ کے لیے کامیاب ہے دنیا کے لیے نہیں اب زمین و جائیداد کماتے مال و دولت کماتے اور کہے ہم کامیاب تجھے دنیا بھی کامیاب آپ مان سکتے ہیں جب آپ کے پاس 5 وقت کی نمازیں ہو پیسہ ہو تو زکات ہو اگر پیسہ ہو تو حج ہو تو پھر آپ کامیاب ہے اور کامیاب لوگوں کے لیے اللہ ہمارے تعالیٰ نے جنت کو سجایا بچایا بسایا ہے تو رب فرماتا ہے مصطفیٰ کی کردار کو سینے پر بیٹھا جو ان کے فیصلے کو دل و جان سے تسلیم کر لو جب دل و جان سے تسلیم کر لو گے تو پھر آپ کا کامیاب ہونا طے ہے اس لیے کہ جو مصطفیٰ نے فرما دیا وہ سنی سکول عقیدہ سینے میں بیٹھا لیتا ہے اور مان لیتا ہے اور جو منافق ہوتا ہے جن کی زبان پر تو کرتا ہے وہ دکھاوت کی باتیں پڑھتا ہے مگر نبی کے لیے
محبت نہیں ہے، دل میں کلمہ نہیں ہے. آیا تھا ایک یہودی کے ساتھ ایک منافق میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں کسی بات سے کوئی تحسنی ہو گئی، کہا چلا مصطفیٰ کے بارگاہ میں چلتے ہیں، وہی فیصلہ کر دیں گے. جب لے کر آیا کہ میرے مصطفیٰ نے یہودی کے حق پر فیصلہ کر دیا تھا، یہودی کے حق پر فیصلہ کر دیا تھا، تو وہ منافق جو نام حال مسلمان ہے، جن کی زبان پر کلمہ ہے، بدعت کی نمازیں پڑھتا ہے، مصطفیٰ کی باتوں کو سینے سے نہیں لگا لیتا، دل سے نہیں مان لیتا ہے، وہ کیا کرتا؟ دروازے سے باہر نکلا اور کہا کہ چلو عمر کے پاس چلتے ہیں، یہ میرے مصطفیٰ ہے، نرم دل والے ہیں، یہ جو فیصلہ کر دیے آپ کے چہرے کو دیکھ کر دیے ہیں، چلو عمر کے پاس چلتے ہیں، وہ عدالت کا شہنشاہ ہے، چلو وہ فیصلہ جو کریں گے وہ مان لیا جائے گا. حضرت عمر کے پاس لے کر آتے ہیں، حضرت عمر کے پاس جو منافق اور یہودی آتے ہیں نا، تو وہ یہودی کہتا ہے اے عمر فیصلہ دینے سے پہلے سن لو، پہلے ہم مصطفیٰ کی بارگاہ میں گئے تھے، تمہارے نبی کی بارگاہ میں گئے تھے، اور تمہارے نبی نے میرے حق میں فیصلہ کیا ہے، مگر یہ مان نہیں رہا. جلال میں آ جاتے ہیں حضرت عمر،